اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له ثانيا ولا يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین، دنیا کی حقیقت کی دو قسطیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج اسی قسط کے ضمن تیسری قسط آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ فطرت انسانی سے اللہ تبارک و تعالی بخوبی واقف ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی۔ انسان کی فطرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو سونا بنا کر اس کی ملکیت میں دے دے، اس کے باوجود اس کا دل نہیں بھرے گا۔ وہ اسی طرح دوسری وادیوں کی تلاش میں رہے گا کہ مجھے دوسری بھی سونے کی وادی، گولڈ وادی مل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کی کسی بھی دولت سے کبھی بھی آسودگی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی، یعنی اسے اطمینان نہیں ہوگا۔ بس انسان کی آسودگی اور اطمینان کے لیے صرف ایک ہی شکل ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر خبر میں پہنچ جائے، اس کے بغیر اس کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اس کو سکون اس کی حرص اور اس کی لالچ کا خاتمہ وہ خبر کی مٹی ہی کر سکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا، البتہ اگر کوئی ایسی دنیا کی لالچ سے، ایسی حرکتوں سے باز آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کے سامنے جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اور دنیا کی طلب ہی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اسی میں اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے اور اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کو آخرت میں تو کچھ بھی نہ ملے گا اور دنیا میں عبرتناک 3 نقصانات پہنچیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری اور محتاجی کی مہر لگا دے گا۔ ہر وقت محتاجی اور قسم پرسی کے عالم میں رہے گا، چاہے وہ اپنی جگہ بہت ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، محتاج ہی رہے گا۔ اور حلال راستے سے جو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس پر قناعت بھی نہیں کرے گا، بالآخر وہ حرام راستہ اختیار کر لے گا۔ جیسے بھی ہو بس آنا چاہیے، ایف ڈی ہو، سود ہو، انشورنس ہو، ہر ایک میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، جتنا بڑا مالدار ہے اتنا بڑا محتاج، کیونکہ پیشانی پر محتاجی اور قسم پرسی کی مہر لگ چکی ہے۔ اور دوسرا نقصان طالب دنیا کو دنیا میں یہ ہوگا کہ ہر طرف سے اس کے مخالفین ہوں گے۔ اگر کوئی موافق بھی ہوتا ہے تو وہ صرف ظاہر داری کے لیے ہوگا، اندر سے وہ بھی در حقیقت مخالف ہوگا، اور ہر شخص موقع کی تلاش میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے منتشر کام منتشر ہی رکھیں گے۔ اس کا سارا کام پھیلا ہوا ہوگا، اس کو کوئی اپنا معاون نہ ملے گا، وہ خود اپنے کاموں میں حیران اور شزدر اور پریشان ہو کر رہ جائے گا۔ زمین بھی دشمن، آسمان بھی دشمن، اس کی دنیا کی زندگی اسی حیرانی میں گزر جائے گی، آخر کار اسی طرح خالی ہاتھ رہ جانا ہوگا۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔
تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ صرف دنیا کی طلب میں خدا کو بھول جائے گا، اور خدا کے احکام کو بھلا دیا، مگر اس کو ان ساری کوششوں کی باوجود دنیا میں سے صرف اتنا ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے، اور اس نے ایسی چیز کی تلاش میں زندگی کھپا دی، گنوا دی جو اس کے مقدر میں نہیں۔ اسی کو شاعر نے کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ عارف باللہ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہوا پیدا اسی غم کے لیے راحت کا طالب ہوں، ہوا پیدا اسی غم کے لیے راحت کا طالب ہوں، طلب کرتا ہوں ایسی شے جو قسمت میں نہیں میری۔ انسان وہ چیز کی تلاش و جستجو کرتا ہے جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ معزز سامعین، ہم کو اس دنیا کی زندگی سے، اس کی حقیقت سے واقف ہونا چاہیے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دجل سے، اور دنیا کی حقیقت سے واقف ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہمارا کتنا مال ہے، کتنے کے ہم مالک ہیں، اور کتنی چیزوں پر ہمارا تصرف ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی انسان کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، اس کا مال کیا ہے؟ انسان کا اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ صرف 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کھانا جو کھا کر ختم کر دیا ہے، وہ اس کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ کپڑا، جوتے، وہ کپڑا جو اس نے پہن کر پھاڑ دیا، استعمال کر دیا، پرانا کر دیا، وہ انسان کا ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ صدقہ خیرات جس کو انسان نے آخرت کے لیے جمع کر دیا۔ باقی انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے، خرچ بالکل وہ کچوے کی چال کی طرح کرتا ہے، تو اللہ سے بھی ویسی ہی امید رکھنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین، ہم تمام کو چاہیے دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور دنیا میں زیادہ دل نہ لگائے، اور دنیا ہی کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر، اللہ کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر زندگی گزارنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔